پاکستان اور لبنان کے وزرائے اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف البرانی ہم منصب نجب وفاقی کا شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی شام سے پاکستانیوں کے انخلا میں تعاون کی درخواست۔ وزیر اعظم نجب وفاقی کی بھرپور مدد کی یقین دہانی۔ لبنانی وزیر اعظم کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لبنان اور شام میں تعینات پاکستانی سفیروں سے بھی رابطہ۔ شام سے پاکستانیوں کے انخلا کے لیے تمام ضروری اقدامات کی ہدایت۔ انتشار پھیلا کر معاشی استحکام کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسلام آباد میں ہنگامہ آرائی اور املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی تیز کی جائے۔ انتشار اور فساد جو ملوث عناصر کی نشاندہی کے ساتھ ٹھوس ثبوت حاصل کیے جائیں، یقینی بنایا جائے کوئی بے گناہ کا گرفتار نہ ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ وفاقی پروسیکیوشن سروس کو وزارت قانون کے تحت لانے کا فیصلہ۔ اسلام آباد جیل کی تعمیر جلد مکمل کرنے کے لیے فنڈز فوری جاری کرنے کی ہدایت۔ اور مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق مشاورتی اجلاس۔ ملک بھر سے تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے جد العلماء اکرام کی شرکت۔ رجسٹریشن اور اصلاحات کے عمل پر تفصیلی مشاورت۔ شرکاء کا مدارس رجسٹریشن سے متعلق حکومتی اقدامات کا خیر مقدم۔ اصلاحات مدارس کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے اہمیت کے حامل قرار۔ رجسٹریشن کا مقصد مدارس کا کنٹرول حاصل کرنا نہیں، چاہتے ہیں کہ مدرسوں کی خدمات سے بہتر انداز میں استفادہ کیا جائے۔ وفاقی وزراء خالد مقبول صدیقی اور چودھری صالح حسین کا خطاب۔ مدارس کے رجسٹریشن کے معاملے پر ایسا حل نکالنا ہے جو سب کو قابل قبول ہو۔ رجسٹریشن کا نظام وسیع تر مشاورت کے بعد وضع کیا گیا۔ 18,000 مدارس کی رجسٹریشن اہم شیشرف۔ مدرسوں کے طلباء بھی اعلیٰ تعلیم کے شعبوں میں آگے بڑھیں گے۔ مدارس سے جڑی منفی چیزیں ختم کرنا ہے۔ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے مدارس بالقانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ علماء کرام کی تجاویز پر مشاورت کر کے حتمی حل نکالیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کانفرنس سے خطاب۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا تسلسل برقرار۔ اسٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 1,10,358 پوائنٹس پر پہنچا۔ انڈیکس میں 916 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارکیٹ بلند ترین سطح 1,09,970 پر بند۔ 60 ارب روپے سے زائد مالیت کے شیئرز کا کاروبار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چین کا دورہ۔ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے اہم ملاقاتیں۔ چینی کمپنی AI پورسٹیک کا پنجاب میں زرعی ترقی کے لیے روبوٹو پلانٹس لگانے کا فیصلہ۔ ماحولیاتی شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے ہم فہمتی یادداشت پر دستخط۔ وزیر اعلیٰ کو صحت کے شعبے کی ترقی کے لیے اقدامات کے بارے میں بریفنگ۔ مریم نواز کا عوام کی سہولت کے لیے صحت کے نظام ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایجنگ ٹرانسپورٹ سسٹم کا بھی دورہ۔ صوبے کے تمام بڑے شہروں میں ٹرانسپورٹ کا جدید نظام لانا چاہتے ہیں۔ لاہور اورنج لائن میٹرو منصوبہ۔ پاک چین دوستی کا آغاز۔ مریم نواز۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کے ذات جموں کشمیر کے موجودہ اور سابق وزیر اعظم سے ملاقات۔ آزاد جموں کشمیر کے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم کا آزاد کشمیر کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے حکومت کے مکمل تعاون کا اظہار۔ سیکورٹی فورسز کا خوارج کی موجودگی کی اطلاعات پر ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں آپریشن۔ 2 خارجی دہشت گرد جہنم واصل 1 گرفتار۔ معصوم شہریوں کے ٹارگٹ کلنگ سمیت متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی ملوث خوارج دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ بارود بھی برآمد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کا کامیاب کارروائی پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرتے ہوئے پرعزم ISPR۔ شام کے معزول صدر بشار الاسد اہل خانہ سمیت ماسکو پہنچ گئے۔ روس میں سیاسی پناہ لے لی۔ مختلف ملکوں کا شام میں تمام گروہوں کو شدید تشدد ترک کرنے اور سیاسی استحکام کے لیے کوششوں پر زور۔ اپوزیشن گروپوں کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد ترکی میں مقیم شامی پناہ گزینوں کی وطن واپسی شروع۔ اسرائیل نے شام کی سرحد کے ساتھ بفر زون میں متعدد علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اور اسرائیلی فورسز کی جانب سے نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری۔ متعدد فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ دیر البلا، خان یونس البورش پر حملے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود لبنان پر بھی صہیونی بمباری۔